بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت اچھے لوگ بھی ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں جن کو اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہوتی ہے. یہ ہمارے اپنے تبلیغی دوست ہیں اور ان سے بہت پرانا تعلق ہے اپنے رسالے الدعوہ الی اللہ کی نسبت سے بھی. یہ پرانی ان سے جان پہچان ہے. اپنے بچوں کی شادی کے اعتبار سے بھی انہوں نے ہم سے رابطہ کیا. تو ان کی عمر 60 سال کے قریب ہے لیکن ماشاءاللہ دیکھنے میں کم لگتے ہیں. ماشاءاللہ اگرچہ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں اور لیکن اپنا ساتھ کاروبار بھی ان کا ہے ماشاءاللہ. اور شکل صورت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت ہے ماشاءاللہ, خوبصورت بھی ہیں. بچوں کو ماشاءاللہ حافظ بھی بنایا. 5 فٹ 7 انچ قد ہے. مناسب ان کا جسامت ہے, درمیانہ جسم ہے, کوئی نقص بیماری نہیں ہے. بلڈ پریشر شوگر نہیں, کچھ بھی نہیں. الحمدللہ. دن بھر میرے خیال میں آپ کی مصروفیات کام میں اور فیکٹری میں ہوتی ہیں. ہاں, یہ UMT منہاج القرآن یہ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا بزنس ہے ہمارا. اچھا ماشاء اللہ. ایک اتفاق کنسٹرکشن کمپنی ہے. اچھا جی. اس کے کام کرتے ہیں ووڈ ورک. اچھا. یہ ابھی ٹوبا ٹیکسنگ میں ہم نے کوئی 80 لاکھ کا کام کر کے ابھی الحمدللہ ماشاء اللہ. اور ابھی کوئی چند دن پہلے ہماری ٹیم آئی ہے مری سے, وہاں پہ KFC ہوٹل کا کام ہمارے پاس میں کر کے دیا ماشاء اللہ. الحمدللہ نماز روزے کے پابند ہیں. مغل قوم برادری ہے ان کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے BA تعلیم ہے, پینشن بھی ہے, بزنس بھی ہے, مکان بھی ذاتی ہے, ایک اور جگہ بھی ہے جس میں فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ بھی ان کی ذاتی جگہ ہے. بینک بیلنس کافی جگہ ہیں یہاں پہ 2-3 اور بھی ہیں. لاہور میں. اچھا ماشاء اللہ. یہ اور پیچھے چھانگا مانگا جہاں مانگا میں وہاں بھی ہے. ہاں جی, وہاں پہ مین کے اوپر ہی ہمارا جو ہے نا وہاں پہ کارخانہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. فرنیچر کا کارخانہ وہاں پہ. تو وہاں سے بھی کام ہو رہا ہے آپ؟ ہاں, وہاں بھائی چھوٹے کر رہے ہیں وہاں پہ. تو ادھر ملتان چوکی میں ہمارا یہ گھر ہے. اچھا, یہاں پہ دیا ہوا ہے. بینک بیلنس بھی ہے, جائیداد بھی ہے, گاڑی بھی ہے. آپ کے والدین بھی زندہ ہیں؟ والدہ زندہ ہے. والدہ زندہ ہے. والد پچھلے سال. اچھا جی. مسلک دیوبند ہے, فیملی پڑھی لکھی ہے. آپ کے ایک اور بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں, سب شادی شدہ ہیں. یہ سب سے بڑے ہیں. شرعی پردے کو گھر میں پسند کرتے ہیں. داڑھی فی الحال چھوٹی ہے لیکن اندر پوری ہے, ہاں دل میں پوری ہے. الحمدللہ. اگر موقع اگر کوئی ایسی بیوی ملے جو کہ مجھے پوری داڑھی والا بندہ اچھا لگتا ہے, ہاں کوئی بات نہیں, یہ تو کر لیں گے. ہاں کر لیں گے, لیکن اس کے آنے سے پہلے یہ کر لیں گے. اچھی بات. وہ بھی کوشش کر لیں گے. اللہ خوش رکھے آپ. اچھا جی. باقی سن 1980 سے بتا رہے ہیں تبلیغی جماعت سے ماشاءاللہ تعلق ہے. آنا جانا ہے, محبت ہے, جماعتوں کی نصرت ہے. پرانا چلے پہ چلہ بھی لگا ہوا ہے لگے ہیں الحمدللہ. کئی دفعہ ماشاء اللہ. لیکن نظر نہیں آ رہا. بس نظر کیسے آئیں گے, داڑھی سے آئیں گے. اللہ خوش رکھے آپ. اچھا جی. ماشاءاللہ دینی معلومات بھی رکھتے ہیں اور جب آپ پڑھاتے تھے, ٹیچنگ کرتے تھے, اس وقت بچوں کو بھی آپ یہ درس دیتے تھے. الحمدللہ. اچھا جی. ان کی ڈیمانڈ ہے جی لڑکی کیا خاتون ہو, شادی شدہ ہو, میچور ہو, اپنے گھر میں بچوں کے لیے ماں چاہیے, ان کی یعنی سرپرستی کرنے والی خاتون چاہیے جو گھر کی ملکہ بن گئے. ماشاءاللہ 3 منزلہ معلوم بھی ہو. اچھا. بچیوں کے اندر جو ہے نا وہ ماں مسجد. تو 3 منزلہ بلڈنگ ہے جس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہائشیں, یعنی نیچے ایک چھوٹا سا پورشن دیا ہوا ہے. آدھا نیچے والا پورشن وہ اپنے استعمال میں, لیکن گاڑیوں کے گیراج کے لیے اور ڈرائنگ روم وغیرہ کے لیے. لیکن باہر بھی جو ہے نیچے والا پورشن کچھ لیا ہوا ہے رینٹ پہ, لیکن اس کو خالی کیا جا سکتا ہے نئی آنے والی اللہ کی نیک بندی کی چاہت کے مطابق. ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی. باقی جو ہے نا قد بھی مناسب ہونا چاہیے. اگر مغل ہو تو بہتر بات ہے, ورنہ کسی بھی قوم برادری کے ہو تو بسم اللہ کر لیں گے انشاءاللہ. دینی مزاج ہو تو زیادہ بہتر ہے. دنیاوی بھی شد خود رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ یعنی آپ کا ماشاءاللہ بزنس ہے, کاروبار ہے, تو اس میں بھی کچھ مشورہ دینا ہے. ہماری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کاروبار کرتے تھے
تو والدہ پورا کاروبار میں ان کا پورا ساتھ دیتی تھی. جی جی ایسے تو میاں بیوی مل جل کے ماشاءاللہ دین دنیا دونوں کے آپس میں منصوبے بنا سکتے ہیں. کوئی اچھی بات ہے. دنیا سے دین منع نہیں کرتا. دین جو ہے وہ دنیا کے یعنی اس جذبے سے تحت دنیا کو لے کے چلنا کہ ہم اوروں کے کام آ سکیں اور کیسے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اوروں کو دینے والے بنیں, تاکہ وہ جو حدیث میں آتا ہے الیت العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو ہم دینے والے بنیں. تو اس جذبے کے تحت اگر کوئی دنیا کی سوجھ بوجھ رکھنے والی ہو, انہیں دنیا کی کوئی لالچ نہیں. یہ ہمارے پرانے جاننے والے دوست ہیں, انہیں کوئی جہیز نہیں چاہیے, کوئی دنیا نہیں چاہیے, لیکن یہ ہے دنیا کی سوجھ بوجھ چاہیے, سمجھ بوجھ چاہیے, چاہے بالکل غریب بھی ہوں لیکن دین کا جذبہ رکھتی ہوں اور دنیا کی سمجھ بوجھ رکھتی ہوں, تو وہ سب قابل ترجیح ہیں. کوئی مطلقہ ہوں, بیوہ ہوں, بچوں سمیت بھی کوئی آئے, بچے بس بڑے نہ ہوں زیادہ, چھوٹے بچے ہوں اگر تو کوئی بات نہیں. اگر ایک آدھ بچہ ہو. چلو جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی, آپ جو پہلی بیوی تھی وہ آپ کو یاد آتی؟ بہت یاد آتی. کبھی ان کی یاد میں آپ روتے نہیں؟ بہت. اچھا, ابھی بھی رو سکتے ہیں آپ؟ ان کی کیا بات ہے؟ وہ یہ صفت ہے اس کے اندر وہ جو تھی. 32 سالہ شاندار رہا پڑے اور انہوں نے آپ کا دل لیا. اس میں ان کی خوبی زیادہ تھی آپ کے ساتھ اچھا چلنے کی, یا آپ کی خوبی زیادہ تھی؟ بس اس کی صبر اور اس کا کی نرمی اور حلیمی, اللہ, یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ امین بہت تھی. اچھا, کوئی چیز اس میں بغیر اجازت کے جو ہے نا, گھر میں پیسے پڑے ہوئے 1 لاکھ بھی ہے, 10 چاہیے نہیں دینے, اچھا, خرچ نہیں کرنا ایسے. یہ آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں آپ خرچ کر لو. یعنی آپ سے پوچھنا ہے, ہاں, اجازت لے ہاں. کر. عورت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس عورت میں 4 خوبی ہوں گی جنت کے 8 دروازے کھل جائیں. نمازوں کی پابند تھی وہ, روزے کی پابند تھی, اور شوہر کی اطاعت تھی پوری, اور اپنی عزت کی حفاظت وہ بھی الحمدللہ. یہ دم تک بیماری کے نا, ہاں, پیشاب کی نالی اس نے لوگ اللہ, تاکہ بے پردگی نہ ہو. بے پردگی. اللہ, تکلیف برداشت کی. ہاں, اللہ. تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے. آپ کی اہلیہ محترمہ وہ تو جنت میں ہے. اب ایک چھوٹی سی میں دعا پڑھواتا ہوں, اور ساری دنیا سے دیکھنے والے ہمارے ناظرین, نیک دل سامعین, وہ بھی اس دعا پر آمین کہیں گے. تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اس بیوی کا نعم البدل عطا فرمائے. دعا مانگے, اللہم اجرنی اللہم اجرنی فی مصیبتی فی مصیبتی واخلف لی واخلف لی خیرا منہا. خیرا منہا. یا اللہ مجھے اس جو میری بیوی کی جدائی پر مجھے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا میرے اوپر, یا اللہ مجھے اس پر اجر عطا فرما, اور یا اللہ مجھے اس بیوی کا نعم البدل عطا فرما. آمین. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو سلمہ جب انتقال کر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی. تو حضرت ام سلمہ نے یہ دعا پڑھ تو لی, لیکن سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے مجھے, ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے, کہاں سے مل سکتا ہے. لیکن سنا اللہ بڑے, اللہ کے خزانے بڑے, اللہ کے دینے کے بہانے بڑے, اللہ کے دینے کے پیمانے بڑے. اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا. ابو سلمہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں گنا بہتر اللہ پاک نے شوہر عطا فرمایا. خود اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنا دی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بڑے, اللہ کے لامحدود خزانوں میں بڑی بڑی نیک عورتیں پڑی ہیں. تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں روزے کے ساتھ, اس وقت ذی الحج کے متبرک ایام میں دل سے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو آپ کی بیوی کا نعم البدل عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ کو اللہ پاک آپ کے بچوں کی اچھی ماں عطا فرمائے جو آپ کے گھر میں خیر و برکت لانے کا ذریعہ بنے, اور آپ کے گھروں میں خوشیوں کا گہوارہ آ جائے, برکتوں کا رحمتوں کی بارش برسنے لگے. ایسی نیک خاتون آئیں, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ بھی نیک ہیں, حلال کمانے کے لیے محنت مشقت کر رہے ہیں. ہمیں اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس دعا کی برکت سے, اور بڑے نیک دل سننے والے, دیکھنے والے, اور یہ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنے والے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں. تو پتہ نہیں آپ کے شیئر کرنے کی برکت سے کتنے اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں تک
یہ بات پہنچے گی. اور اس سے ایک سبق بھی میں دینا چاہتا ہوں ساری دنیا کی عورتوں کو بھی کہ یہ دیکھو اگر اچھا وقت گزرا ہو تو دنیا سے گئے ہوئے 2 مہینے ہو گئے ہیں لیکن ان کا رونا تھم نہیں رہا. 2 مہینے سے ایسا لگتا ہے صدمہ آج کا ہوا ہے. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے اچھا وقت گزارا تھا. اس کو جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور کی بیٹی لخت جگر ان کے شوہر تو وہ قیدیوں میں آئے جو قیدیوں یعنی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے فدیے کے طور پر وہ ہار پیش کیا حضرت زینب نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا ان کو. تو وہ ہار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ یاد آ گئی ان کو. تو یعنی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو بیوی جس نے اچھا وقت گزارا ہو اس کو یاد کر کے رونا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ آپ سنت زندہ کر رہے ہیں. تو آپ دل سے دعا کیجیے اللہ پاک ان کو جنت کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں جو بڑی جنت کی حوریں عطا فرمائیں گے. پتہ نہیں کتنی زیادہ اللہ آپ کو حوریں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ان حوروں کی ملکہ بنائیں گے آپ کی اہلیہ محترمہ کو. اور یہ جو نئی بیوی ہیں یہ بھی اللہ کرے آپ کو اللہ آپ کی حوروں کی ملکہ عطا فرمائیں گے. تو ماشاءاللہ یہ اچھا وہ کا ارادہ ہے ہمارا آپ کا. تو جو نئی بیوی آئے گی اس کے ساتھ ہی حج پہ جائیں گے آپ انشاءاللہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ جو اہلیہ محترمہ تھی 32 سال آپ کی رفاقت میں رہیں تو 32 سال میں آپ نے ان کو مارا بھی نہیں؟ کبھی نہیں مارا. اس میں ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے مار کھانے کی نوبت نہیں آنے دی یا آپ کی خوبی ہے کہ آپ نے ان کو مارا نہیں؟ بس ان کی ہی خوبی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایسا موقع ہی نہیں دیا. سبحان اللہ. یعنی ایسا کبھی اگر مجھے کبھی غصہ آ بھی گیا کسی بات پہ تو خاموشی. اچھا بہت بڑی بات. آگے سے زبان نہیں چلائی. ہاں ایسی نہیں زبان اس کی نہیں زبان تھی. چلاتی. اللہ. بچوں کو بھی اگر میں نے کبھی ڈانٹا ہے تو پھر ان کو بھی اس نے وہ کسی اور ہی انداز میں پیار کے انداز میں وہ بات کو آگے جو ہے نا وہ کنورٹ کیا ہے. اللہ اکبر. ہاں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گی. تو جو نئی آنے والی بیوی ہیں اس کو ہر قسم کی سہولتیں دیں گے آپ, ہر قسم کی خوشیاں دیں گے, پیار بھی دیں گے انشاءاللہ. تمہیں حج پہ بھی لے کے جائیں گے. اچھا اور اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعتیں اور مسورات کی جماعتیں جاتی ہیں اس میں بھی لے کے جائیں گے. ایسے جذبے والے یہ بھی لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سنت, یہ بھی سنت ہے. دیکھو ایک ایک چیز میں سنتوں کا خیال, سنت کی نیت کر. دیکھو اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں, اپنے بچے کو پیار کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک سنت ہے. اس سنت کے جذبے سے پیار کریں گے تو یہ پیار کرنا بھی ثواب ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. اسی طرح پچھلی بیوی کی یاد میں رونا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو آپ کو یاد آئے آپ کبھی روئیں اس وقت سنت کی نیت کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب باقاعدہ اسپیشل ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کی اہلیہ محترمہ کو بڑے درجے عطا فرمائے, آپ کو پھر ان سے بڑے درجے عطا فرمائے. پھر اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا فرمائے. اور اللہ پاک ہمارے نیک دل سامعین ناظرین دیکھنے سننے والے اللہ پاک ان کو بھی اپنے گھروں میں ایسے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہم سب کو اللہ پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ پاک ہم سب کو پھر جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے پڑوس میں ہمیں اکٹھا فرمائیں. اللہ ہماری بیویوں کو جنت کی حوروں کی ملکائیں بنائیں, جنت کی حوروں سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمائیں. اللہ پاک ہمیں اپنے گھروں میں نیک ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں میرے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے سرکاری عہدوں والے, بڑے بڑے دنیا کے تاجر, بڑے بڑے شہزادے لوگ آتے ہیں, لیکن ان کے گھروں میں دینی ماحول نہیں ہوتا. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ہمیں کبھی جانا بھی پڑتا ہے تو ہمیں دیکھ کے اتنی پریشانی ہوتی ہے, کوفت ہوتی ہے کہ جی چاہتے وہ ان کے گھر والوں کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتے یہ گھر چھوڑ کے اس شاہی محل کو چھوڑ کر جنگل میں جا کے چیخیں مار مار کے روئیں. او بھائی اس میں دنیا میں آگے بڑھنے والے, دنیا میں ہواؤں میں اڑنے والے اور جناب سب کچھ ان کے ہاتھ میں, لیکن اس کے باوجود وہ خودکشی کر کے مرتے ہیں. ابھی کل پرسوں میں نے فوجی جوڑا, برطانیہ کا فوجی جوڑا, وہ سب کچھ تھا دنیا کا, لیکن انہوں نے مل کے خودکشی کی, اجتماعی طور پہ خودکشی کی میاں بیوی نے, سب کچھ ہوتے ہوئے. اور یہ پوری دنیا کو یہ اعلان کر کے گئے ہیں نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے.
تو اس لیے ہم سب سے گزارش ہے اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں تاکہ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ